ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جو ددو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شجاع کو کہ تم جلد سے جلد اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر دو۔ اس وجہ سے شجاع جو ہوتا ہے وہ منشا سے بات ہی نہیں کرتا اور نہ ہی منشا کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ تو منشا کو پھر ہاسپٹل جانے کے لیے سیرو جو ہوتی ہے وہی اس کو لے کے جاتی ہے اور وہی اس کو واپس لے کے آتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہوتی ہے زارا وہ دیکھ لیتی ہے اپنے گھر سے ہی، اور وہ کہتی ہے حمزہ کیونکہ مجھے لگا تھا جیسے نا منشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا جا کے حال پوچھنا چاہیے۔ تو اس پہ جو ہوتا ہے حمزہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کی زیادہ پرواہ ہے نا تو تم جا کر اس کا پوچھ لو حال، میں نہیں جاؤں گا اور میرے لیے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی جو اس نے کیا ہے نا اس کا انجام اس کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب میں کیوں جاؤں اس سے پوچھنے کے لیے کہ اسے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ تو اس پہ وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی زارا نیچے آتی ہے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں وہ کچن میں سے کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، میں آپ کو نکال کے دے دیتی ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں بیبی گھر تو تمہارا ہی ہے نا، لیکن میرے ہاتھ سلامت ہے، میں خود کر سکتی ہوں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ تمہاری باتوں میں آ سکتا ہے لیکن میں نہیں آ سکتی اور میں اپنے کام خود ہی کر سکتی ہوں۔ اتنے میں حمزہ پھر آ جاتا ہے اور حمزہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، اتنا اونچا آپ لوگ چلا رہے ہو، میں کانفرنس کال کر رہا تھا اور آپ لوگ جو ہیں وہ اتنا اونچا بول رہے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماں وہ کہتی ہے کہ یہی مجھ سے بحث کر رہی ہے۔ تو اس پر حمزہ کہتا ہے کہ زارا مجھے بحث والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور بے فضول بحث مت کیا کرو، جو امی کو چاہیے وہ امی خود لے لے گی، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف ان کو کہہ رہی تھی کہ ان کو کچھ چاہیے تو میں دے دیتی ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ بہت زیادہ غصے میں بات کرتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ ایک تو یہ میری جان نہیں چھوڑ رہی اور دوسری طرف میرا اپنا بھائی مجھ سے باتیں چھپا رہا ہے۔ تو اس پر حمزہ کہتا ہے کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ کون سی باتیں چھپا رہا ہے؟ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے پوچھا تو تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، وہ بھی میرا ہی بھائی ہے بٹ کیسے بتا سکتا ہے۔ اس پہ جیسے ہی زارا اپنے روم میں جاتی ہے تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ زارا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری مجھے پتہ نہیں تھا اور میں غصے میں ایسے تم سے بول گیا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بزنس بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، پہلی دفعہ بزنس کرنا ہو نا تو اس لیے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو اس پر ہم جو زارا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ صرف لائف شیئر نہیں کر رہے، ہم لوگ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے نا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے مسئلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ تم جو مرضی مجھ سے بات کر سکتے ہو لیکن پلیز یہ منشا والی بات مت کیا کر۔ جیسے ہی میں اس کا نام سنتا ہوں مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، بس میں نے ایسے ہی تم سے بات کی تھی کیونکہ وہ اب ماں بننے والی ہے تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ لیکن مجھ سے بات مت کیا کر۔ اور یہ باتیں جو ہوتی ہے وہ زارا کی تائی سن لیتی ہے منشا کی ماں، اور منشا کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوشی میں جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس اور جا کے اپنے ہسبینڈ کا سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو ماں ہوں نا، آپ تو اپنا دل پتھر کا کر سکتے ہیں لیکن میں کیسے کروں، میرا دل کرتا ہے اس سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا، اس کو پیار کرنے کا۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا کا باپ اور منشا کا باپ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے اس سے ملنا ہے تو تم جا کے مل سکتی ہو، لیکن میری طرف سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھنا کہ میں اس کو معاف کر دوں یا اس کو ملنے آؤں۔ اس پر جو ہوتی ہے اور منشا کا باپ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کے باہر آنے لگتا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف زارا کی ماں جو ہوتی ہے ہادی کی پھپھو وہ اپنے گھر سے نکل کے آ جاتی ہے زارا کے گھر، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ بس ایسے ہی سیڑھیوں کے اوپر آتی وہ اوپر آ جاتی ہے، اور جیسے ہی اوپر آتی ہے تو پیچھے سے آ جاتا ہے حمزہ کا زارا کا بابا، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو جیسے وہ ٹرن ہوتی ہے تو وہ پہچان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو کہ زارا کی ماں تھی، اور وہ اس کا نام لیتا ہے۔ اس پر جیسے ہی اس کی بیوی پیچھے سے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں اس کو کیسے بول سکتی ہوں، یہ تو ہمارے امین کی بیوی ہے اور یہ تو بالکل آج بھی ویسی کی ویسی ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس پر وہ تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہے تو زارا کا باپ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، اس کا تم خیال رکھو، اس کو پوچھو یہ کہاں سے آئی ہے۔ مجھے پہلے کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تھا ان کے گھر، تب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس کو کبھی کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، آج میں نے اس کو اتنے قریب سے دیکھ کر سچ میں پہچان لیا اور مجھے پتا تھا کہ یہ وہی ہے۔ اس وجہ جو ہوتی ہے
زارا کی تائی وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ مجھے بالکل وہی لگ رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں زارا کو بتانا چاہیے کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے زارا کا باپ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جن جھوٹوں پہ اور سچی باتوں پہ پردے پڑے ہیں ان پہ پردے ہی رہنے دو، اگر سب کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا طوفان آئے گا اور وہ طوفان ہم نہیں روک سکتے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا کی ماں وہ کہتی ہے کہ کیوں ہم زارا کے کیوں نہیں بتا سکتے، وہ اپنی ماں کی ساری عمر اپنی زندہ ماں کے اوپر فاتحہ پڑھتی رہے گی۔ اس پر زارا کا باپ کہتا ہے کہ ہاں جو بھی ہے، لیکن ہم ابھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ جس خاندان کی لڑکی ہے وہ وہی خاندان تمہاری بیٹی کا سسرال ہے، اور کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کا گھر جو ہے وہ جو تھوڑا بہت بنا ہوا ہے وہ بھی بکھر جائے؟ اس پر وہ چپ کر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو بٹھاؤ، پانی پلاؤ۔ جیسے وہ پانی پلانے لگتی ہے تو زارا بھی آ جاتی ہے، اور زارا کہتی ہے کہ یہ تو ہادی کے گھر سے ہے، اور زارا بھی اس کو پانی پلاتی ہے، بہت زیادہ پیار سے ٹریٹ کرتی ہے۔ اتنے میں ہی جو پیچھے سے ہادی کی ماں ہوتی ہے وہ اس کو ڈھونڈنے لگ پاتی ہے، اور وہ ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں ان لوگوں کے گھر، اور کہتی ہے کہ معذرت میم، آپ سے معذرت چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پہ آ گئی ہے۔ اس پر وہ اس کو کہتی ہے کہ سفینہ چلو چلیں گھر، تم یہاں پہ آ گئی ہو بنا بتائے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اس پر وہ سفینہ جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے اور وہ کہتی ہے، زارا کو ہاتھ لگا کر کہتی ہے کہ اس نے میرا خیال رکھا ہے۔ اس پر وہ جو ہوتی ہے ہادی کی مما، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ سفینہ جو ہے وہ بولنے لگ پڑی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ سفینہ تم ہماری باتوں کو سمجھنے لگ پڑی ہو، تم نے ہم سے بات کی ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں ان سے روز مل سکتی ہوں کبھی کبھار؟ اس پر جو ہوتی ہے ہادی کی ماں وہ کہتی ہے کہ ہاں تم مل تو سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ اس پر وہ اپنے ابا کو کہتی ہے، ابا مسئلہ تو کوئی نہیں نا، میں ان کے گھر جا سکتی ہوں۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا تم جا سکتی ہو، کوئی ایشو نہیں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہاں جی میں آ جایا کروں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی ماں وہ زارا کو بہت زیادہ پیار سے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ اس کی تو بیٹی ہے، لیکن جو ہوتا ہے زارا کا باپ اور زارا کی تائی وہ نہیں بتاتے کہ یہ جو ہے تمہاری ہی بیٹی ہے، اور زارا جو ہے وہ زارا کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ تمہاری ہی ماں ہے، اور وہ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی لے کے جاتے ہیں تو ہادی کی ماں جو ہوتی ہے وہ نگرانی کو کہتی ہے کہ آج کے بعد تم نے سفینہ کو روم سے باہر نہیں نکلنے دینا ہے، اس کو روم کے اندر ہی رہنے دینا ہے۔ اور دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اور شجا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جیسی بیوقوف عورت کے ساتھ شادی کر کے تو میں نے اپنی زندگی ہی تباہ و برباد کر لی ہے، مجھے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے، تو تم نے مجھے اپنے پیار محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس بار جو ہوتی ہے منشا وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زبردستی شادی نہیں کی تھی، سب کے سامنے شادی کی تھی۔ اور جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی نوکرانی جو ہے وہ ساتھ والے گھر گئی تھی، ان کے مائکے کے گھر، تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان کے گھر جاؤ، آج کے بعد مجھ سے بنا پوچھے تم اگر کہیں بھی گرنا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اس میں نوکرانی کہتی ہے کہ جی بی بی صاحب میں نہیں جاؤں گی، ویسے بھی مائکہ اچھا ہونا تو سسرال میں انسان کی عزت بنی رہتی ہے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے اپنی عزت کیسے کروانی ہے، تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور تم جاؤ اپنا کام کرو، آج کے بعد میرے سامنے میں مت آنا۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے ہادی، وہ اپنی بہن کے لیے کافی بنا کے لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پی کے مجھے بتاؤ کیسے کافی بنی ہے۔ اس پر وہ پی کے اس کو بتاتی ہے، کہتی ہے کافی تو بہت ہی زیادہ مزیدار بنی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ رکو میں تمہیں اپنا نہیں اور ڈیزائن دکھاتی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ اس پر وہ اس کو ڈیزائن دکھاتی ہے تو ہادی کہتا ہے کہ تمہاری اب شجا کے ساتھ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ اب مجھے ایسے ویسے اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا کورٹ میں کیس ہے تو اب کورٹ ہی میرا فیصلہ کرے گا، اور میں جو ہے اب اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنے والی۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ زارا کو بہت زیادہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ زارا جو ہے اس کے ساتھ اب وہ اچھے سے لائف اپنی اسپینڈ کر سکے، کیونکہ اب وہ زارا کو سمجھنے لگ پڑا ہے، اور اس کے ہر ایک معاملے میں جو ہے وہ اس کو پہلے برتری دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم جو کہو گی وہی ہم کریں گے۔ اس پر وہ اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہوگا وہ زارا کو دے گا۔ اس پر زارا جو ہوگی وہ کہے گی کہ آپ یہ کریڈٹ کارڈ مجھے دے کر کیا چاہتے ہیں، کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تم کیا چاہتی ہو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جائیں اور مجھے اپنی پسند کی شاپنگ کروائیں۔ اس میں حمزہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے ہادی کا ددو، وہ سیرت کی ماں کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تم نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ تمہاری بیٹی کو ڈیورس ہو جائے گی یا شجاع سے ڈیورس لے لے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور منشا کی جو اولاد ہوگی اس کو جو ہے سیرت سنبھالے گی، اور سیرت جو ہے وہی شجاع کی بیوی بنیں گے، اور اس بچے کے بعد منشا کا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت کی ماں وہ صاف انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ابا جان، میں آپ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، اور میں آپ کے اس فیصلے کو کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ پھر سے آپ کی بیٹی سفینہ بن جائے؟ میں اپنی بیٹی کو سفینہ بننے نہیں دوں گی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر میری بیٹی شجاع سے ڈیورس چاہتی ہے تو یہ ڈیورس ہو کے رہے گی، اور اس ڈیورس کو نہ ہی آپ روک سکتے اور نہ ہی کوئی اور، آگے آپ کی جو مرضی ہوگی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ شجاع یا شجاع کے بچے کو بالکل نہیں سنبھالے گی۔ اگر آپ لوگوں کو
ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद हैं और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।